اللجن يا صاحب الزمان اللجن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی معصیت پر سزا اس لیے رکھی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب سے دور کرے اور جنت کی طرف گھیر کر لے جائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ جب بھی حضرت امیر علیہ السلام منبر پر رونق افروز ہوتے تو ایسا اتفاق کم ہوتا تھا کہ خطبے سے پہلے حضرت علی علیہ السلام یہ کلمات ارشاد نہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ کوئی شخص بیکار پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ کھیل کود میں پڑ جائے، اور نہ اسے بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہے کہ بےہودگیاں کرنے لگے، اور یہ دنیا جو اس کے لیے آراستہ و پیراستہ ہے اس آخرت کا عوض نہیں ہو سکتی کہ جس کو اس کی نگاہ غلط نے بری صورت میں پیش کیا ہے۔ وہ فریب خوردہ جو اپنی بلند ہمتی سے دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو اس شخص کے مانند نہیں ہو سکتا جس نے تھوڑا بہت آخرت کا حصہ حاصل کر لیا ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شرف اسلام سے بلند تر نہیں، کوئی بزرگی تقوی سے زیادہ باوقار نہیں، کوئی پناہ گاہ پرہیزگاری سے بہتر نہیں، کوئی سفارش کرنے والا توبہ سے بڑھ کر کامیاب نہیں، کوئی خزانہ قناعت سے زیادہ بے نیاز کرنے والا نہیں، کوئی مال بقدر کفاف پر رضامند رہنے سے بڑھ کر فکر و احتیاج کا دور کرنے والا نہیں۔ جو شخص قدر حاجت پر اکتفا کر لیتا ہے وہ آسائش و راحت پا لیتا ہے اور آرام و آسودگی میں منزل بنا لیتا ہے۔ خواہش اور رغبت رنج و تکلیف کی کلید اور مشقت و اندوہ کی سواری ہے۔ حرص، تکبر اور حسد گناہوں میں پھاند پڑنے کے محرکات ہیں، اور بدکاری تمام برے عیوب کو حاوی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو برائی کو ہاتھ، زبان اور دل سے برا سمجھتا ہے، چنانچہ اس نے اچھی خصلتوں کو پورے طور پر حاصل کر لیا ہے، اور ایک وہ ہے جو زبان اور دل سے برا سمجھتا ہے لیکن ہاتھ سے اسے نہیں مٹاتا، تو اس نے اچھی خصلتوں میں سے 2 خصلتوں سے ربط رکھا اور ایک خصلت کو رائیگاں کر دیا۔ اور ایک وہ ہے جو دل سے برا سمجھتا ہے لیکن اسے مٹانے کے لیے ہاتھ اور زبان کسی سے کام نہیں لیتا، اس نے 3 خصلتوں میں سے 2 عمدہ خصلتوں کو ضائع کر دیا اور صرف ایک سے وابستہ رہا۔ اور ایک وہ ہے جو نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے اور نہ دل سے برائی کی روک تھام کرتا ہے، یہ زندوں میں چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام اعمال خیر اور جہاد فی سبیل اللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے دریا میں لعاب دہن کے ریزے ہوں۔ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے موت قبل از وقت آ جائے یا رزق معین میں کمی ہو جائے، اور ان سب سے بہتر وہ حق بات ہے جو کسی جابر حکمران کے سامنے کہی جائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ابو جعفر سے روایت ہے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، پہلا جہاد کہ جس سے تم مغلوب ہو جاؤ گے ہاتھ کا جہاد ہے، پھر زبان کا اور پھر دل کا۔ جس نے دل سے بھلائی کو اچھا اور برائی کو برا نہ سمجھا اسے الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، اس طرح کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حق گراں مگر خوشگوار ہوتا ہے اور باطل ہلکا مگر وبا پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ارشاد ہے، اس امت کے بہترین شخص کے بارے میں بھی اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹھتے ہیں، اور اس امت کے بدترین آدمی کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ خدا کی رحمت سے کافروں کے علاوہ
کوئی اور نا امید نہیں ہوتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے اور ایسی مہار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھنچ کر جایا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے دن کا سامنا کرتے ہیں جس سے انہیں پیٹھ پھرانا نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے پہلے حصے میں ان پر رش کیا جاتا ہے اور آخری حصے میں ان پر رونے والیوں کا کوہرام بپا ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں، کلام تمہارے قید و بند میں ہے جب تک تم نے اسے کہا نہیں ہے، اور جب کہہ دیا تو تم اس کی قید و بند میں ہو، لہذا اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بڑی نعمت کو چھین لیتی ہیں اور مصیبت کو نازل کر دیتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، جو نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب نہ کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ نے تمہارے تمام اعضاء پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کے ذریعے قیامت کے دن تم پر حجت لائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ارشاد ہے، اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں اپنی معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تو تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جب قوی و توانا ثابت ہونا ہو تو اللہ کی اطاعت پر اپنی قوت دکھاؤ، اور کمزور بننا ہو تو اس کی معصیت سے کمزوری دکھاؤ۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے، اور حسن عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں کوتاہی کرنا گھاٹا اٹھانا ہے، اور پرکھے بغیر ہر ایک پر بھروسہ کر لینا عجز و کمزوری ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے نہج البلاغہ میں، وہ بھلائی بھلائی نہیں کہ جس کے بعد دوزخ کی آگ ہو، اور وہ برائی برائی نہیں کہ جس کے بعد جنت ہو۔ جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر، اور دوزخ کے مقابلے میں ہر مصیبت راحت ہے۔ فرمان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے، اس بات کو جانے رہو کہ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے، اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہیں، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کا روگ ہے۔ یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے، اور مال کی فراوانی سے بہتر صحت بدن ہے، اور صحت بدن سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ایک دوسری روایت میں اسی بات کو امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، جسے ذاتی شرف و منزلت حاصل نہ ہو اسے آباء و اجداد کی منزلت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔